بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفرت نفرت نفرت، قادیانیوں کا نام سنتے ہی دلوں سے نفرت 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 نکلتی ہے۔ کوئی انسانیت نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی رحمت نہیں، ایون دین رحمت میں بھی۔ لیکن ناظرین رکیے، کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ روٹین کے مطابق بچوں کو عشاء کے فوراً بعد سلا کر خود قرآن و حدیث کے مطالعہ میں کھو جانا، ڈیلی لیکچر اور آن لائن کلاسز میں پڑھانے والے اسباق کی تیاری میرا پسندیدہ مشغلہ اور اصل می ٹائم ہے۔ لیکن آج ایک ٹاسک اور بھی ہے، یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس سے پہلے اس کا تجربہ نہیں۔ یا اللہ یہ اعزاز بھی کم نہیں، میں ہرگز اسے کھونا نہیں چاہتی، میں اسے اپنے نام کرنا چاہتی ہوں، میں یہ سعادت پانا چاہتی ہوں۔ آخر میں اسے دور کیوں جانے دوں؟ تو نے ہی تو اسے مجھ سے ملایا، وگرنہ میں پاکستان، وہ یونان، کیسے اسے میرا نمبر ملا، مجھ سے رابطہ کیا، ہماری بات ہوئی اور کچھ وعدے بھی، مگر مذہب کا فرق۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، اس کے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اس کی محبت سچی ہے، لگن پکی ہے۔ روزانہ میں بات کرتی ہوں مسلمانوں کو مسلمان کرنے کی، اپنی اصلاح کی، مگر آج میری بات ہوئی ایک قادیانی لڑکی سے۔ جب اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو یہ میرے لیے نارمل تھا، کیونکہ اکثر بہنیں یوں ہی بات کا آغاز کرتی ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ جب میں ان سے پوچھتی ہوں کیا آپ مسلمان نہیں ہیں، تو کہتی ہیں کہ ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، کام تو کوئی مسلمانوں والا نہیں ہے، ہم سچے پکے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر ڈیٹیل سے ہم بات کرتے ہیں، مسائل ہم دیکھتے ہیں اور ان کا حل پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی میرا اس سے سوال تھا۔ لیکن جب اس نے بتایا کہ میں قادیانی ہوں، کہ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اکثر لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، تو میں چونک گئی۔ کیونکہ جب اس کے بعد اس نے سلام کیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے جواب دوں، کیونکہ میرا دل مجھے اجازت ہی نہیں دے رہا تھا کہ ان کے لیے تحیہ اسلام پیش کیا جائے، جیسا کہ اسلام کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفرت اتنی کہ بس سلام سے زبان آگے ساتھ نہ دے پائی۔ میں نے اسے پوچھا کہ پھر آپ مسلمان کیسی ہیں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہی نہیں مانتے؟ کہنے لگی ایسا نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہی مانتے ہیں۔ تو پھر میں نے حیرت سے پوچھا تو پھر مرزا قادیانی کون ہے، اسے آخر کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگی ایک مبلغ، عالم دین اور بس۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا کہ اس دھوکے میں، اندھیرے میں کب سے مبتلا ہو، ایسا کتنے عرصے سے کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ پیدائشی۔ اچھا، تو پھر والدین کب سے اس عقیدے میں مبتلا ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ بھی پیدائشی اور شاید کئی نسلوں سے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، بس مرزا قادیانی احمدی تو مبلغ ہے، امام ہے، عالم ہے، جو دین کی بات کرتا ہے۔ ناظرین، اب سمجھانے کی باری میری تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ پھر آپ کو دھوکہ دے کر قادیانی بنایا گیا ہے۔ آپ کو اسلام کے بارے میں جاننے سے پہلے قادیانیت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ مرزا قادیانی کا وہ کون سا دعویٰ تھا کہ جس نے اسے مرتدوں کی لسٹ میں اسفل سافلین کر دیا؟ اس کا تو دعویٰ تھا کہ وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، اسے الہام ہوتا ہے، اس پر فرشتہ اترتا ہے جو اسے خبریں دیتا ہے۔ اس نے کئی نام بھی گنوا دیے، ٹیچی ٹیچی اور فلاں فلاں۔ پھر کبھی دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہے، وہ محدث ہے، کبھی دعویٰ کیا کہ وہ مجدد ہے، کبھی یوسف تو کبھی یونس، کبھی نوح تو کبھی مزمل تو کبھی مدثر۔
یہ اس کے دعوے ہیں۔ پھر کبھی اپنے آپ کو سید اور آل رسول تک لکھ ڈالا۔ دلائل کے تناظر میں ابھی تو میں صرف اس کے دعووں کی بات کر رہی ہوں۔ اگر اس کا کردار بتاؤں تو چور بھی تھا، شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، جادوگر بھی تھا، شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا، شاتم اصحاب و اہل بیت بھی تھا۔ کیا کیا بتاؤں، کیا گناہ بتاؤں، کیا جرم بتاؤں۔ الغرض کوئی مذہبی معاشرتی برائی ایسی نہ تھی جو اس نے چھوڑی۔ ابھی باتیں جاری تھیں، دلائل حوالہ جات کے ساتھ، انہی کی کتابوں کے ساتھ اسے بھیج رہی تھی، اور وہ حیران و پریشان کہ اتنا بڑا دھوکہ، مرزا کا اصلی چہرہ ہم سے چھپایا گیا۔ ہم تو واقعی اسے محدث، مجدد اور عالم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ پریشان نہ ہوں، جو کچھ ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں، اور ناظرین آپ سے بھی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس وقت جو میجورٹی احمدیت ہے، آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں احمدی ہیں، ان کا فرقہ احمدی ہے۔ قادیانی جو کہا جاتا ہے تو قادیان ایک علاقہ ہے، وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، اور مرزائی جو کہا جاتا ہے یہ بھی ایک نام ہے، جبکہ احمدیت وہ مسلک ہے، وہ نسبت ہے کہ جس کی آڑ میں یہ اپنے مذموم اور شیطانی مقاصد پورے کرتے ہیں۔ لیبل اسمہ احمد کا لگا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بظاہر کلمہ کی تسبیح، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مدینہ مدینہ، لبیک یا رسول اللہ، لیکن حقیقت 180 ڈگری کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں جیسے کوئی مشرک اپنے آپ کو کوئی مشرک مانتا ہے، بدعتی اپنے آپ کو کوئی بدعتی مانتا ہے، البتہ کافر یعنی نان مسلم تو مانے گا کہ آئی ایم ناٹ اے مسلم۔ اسی لیے احمدیوں نے بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دیا، بظاہر لبیک یا رسول اللہ، اور اندر سے ختم نبوت کا چور مرزا قادیانی بھی۔ اس وقت جو مجھے تجربہ ہوا ہے، میں تمام ختم نبوت پر کام کرنے والوں کو، تحفظ ختم نبوت کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عام قادیانیوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ واللہ they don't believe کہ قادیانی نبی ہے۔ اصل میں تو انہیں دھوکہ دیا گیا ہے، ان کے امام کے جھوٹے دعوے انہیں بتائے ہی نہیں گئے۔ اکثر قادیانی تو احمدی کو، مرزا قادیانی کو صرف مبلغ، امام، عالم، قرآن و سنت کی بات کرنے والا، نماز قرآن کی تلقین کرنے والا سمجھتے ہیں، اور صرف اسی لیے اس سے عقیدت رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے ہر رکن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس تمام کا پابند سمجھتے ہیں، اور اچھے مسلمانی اور شہری بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ the majority of احمدیت they don't know، اکثریت کے علم میں ہی نہیں ہے کہ مرزا has claimed as a prophet، as a رسول، as a نبی۔ Whenever we talk to them, they surprisingly say, no, he was alim, he was just Mahdi, he was a mujaddid, muhaddis like this, he was not a prophet, not a nabi, not a rasool۔ تو قادیانیوں سے نفرت اور گالیوں کے بجائے اچھے انداز سے مرزا احمدی کی اصلیت ان کے گھروں میں موجود کتب کے حوالے سے بتائیں، جن پر انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ خود صرف نماز قرآن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مرزا کا مقلد سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے گلے میں جس کا پٹا ہے، خود اس کے گلے میں جہنم کی لگام ہے، وہ ختم نبوت کا چور ہے۔ میں نے موصوفہ سے یہی شرط رکھی کہ اگر مرزا قادیانی کی اپنی اصل اوریجنل اتھینٹک کتابوں سے اس کے یہ تمام جھوٹے دعوے ثابت ہو جائیں کہ اس نے کیے ہیں، پھر آپ اس سے بری ہوں گی، اس سے بیزار اور لا تعلق ہوں گی، اور دوبارہ سے مسلمان ہوں گی؟
تو اس نے بغیر کسی تردد اور تامل کے فوراً لبیک کہا کہ میری تو جان بھی خاتم النبیین کے لیے قربان ہے۔ تو اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر رب تعالیٰ میرے ہاتھوں کسی ایک قادیانی کو مسلم کر سکتا ہے تو اتنی بڑی بڑی تحریکیں، تنظیمیں اور کام بے سود ہرگز نہیں جائے گا، یقیناً رنگ لائے